بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم فل اردو سپرنگ 2020 سیمسٹر نمبر 8 کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ماں اپنے اہل خانہ بخیریت ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے داستانی عناصر کے حوالے سے ایک اہم عنصر ہیرو کے بارے میں بات کی تھی، اور ہم نے یہ جانا تھا کہ ہیرو ایک بے معنی کردار نہیں ہے۔ داستان گو کے نزدیک ہیرو اپنے طور پہ ایک علامتی معنویت رکھتا ہے۔ اس رمز کے اندر کئی راز چھپے ہوئے ہیں جو داستان گو ہیرو کے مختلف اوصاف کے ذریعے اور اس کے مختلف اسفار کے ذریعے ہم پر آہستہ آہستہ منکشف کرتا ہے، اور ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہیرو داستان کا ایک ایسا مہم جو ہے جو دنیا میں نیکی، خیر اور اچھائی کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور دنیا میں سے بدی اور شر کو فنا کرنے کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہتا ہے۔ اس مقصد کے اصول کے لیے ہیرو کو مختلف اسفار میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جس طرح ہیرو کی اپنی شخصیت کسی معنویت سے خالی نہیں ہے، اسی طرح ہیرو کے اسفار بھی کسی معنویت اور رمزیت سے خالی نہیں ہیں۔ عام طور پہ ہیرو کسی اندیکھی حسینہ کے عشق میں مبتلا ہو کر اس کی تلاش میں سفر پر نکلتا ہے۔ اس حسینہ کی خبر اسے اپنے کسی پالتو پرندے یا کسی دوست یا کسی فقیر کے ذریعے ملتی ہے، اور یوں وہ اس اندیکھی خوبصورت اور نیک سیرت حسینہ کی تلاش میں سفر پر نکل کھڑا ہوتا ہے۔ اس سفر کے دوران میں اسے مختلف مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے، اسے مختلف مہمات سر کرنا پڑتی ہیں، اور بالآخر وہ اپنی منزل مقصود کو حاصل کر لیتا ہے۔ ڈاکٹر سہیل احمد خان نے ہیرو کے ان مختلف اسفار کو ایک اور نقطۂ نظر سے دیکھا ہے۔ وہ اسے روحانیت سے بھی جوڑتے ہیں، وہ اسے صوفیزم سے بھی جوڑتے ہیں، اور یوں ہیرو کے اس سفر کو ایک باقاعدہ بامانی اور ایک سوچی سمجھی تخلیق کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ آئیے ہم ڈاکٹر سہیل احمد خان صاحب کے اس اہم مضمون میں سے کچھ اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میری خواہش تھی کہ آپ تمام طلبہ و طالبات اس کتاب کو ایک نظر ضرور دیکھتے اور اس میں سے آپ میکسیمم استفادہ کرتے، لیکن اب چونکہ آن لائن یہ ہماری ٹیچنگ ہو رہی ہے، تو اس صورت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ تمام طلبہ اور طالبات اس کتاب کو حاصل کر سکیں۔ لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ اس اہم کتاب کے بعض اہم اقتباسات آپ کے سامنے پیش کر سکوں، تاکہ آپ جس حد تک بھی ہو سکے اس سے مستفید ہو سکے۔ تو ڈاکٹر سہیل احمد خان نے اپنے اس کتاب میں جس کا حوالہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں دیا تھا، وہ ہیرو کے سفر کے حوالے سے یہ کہتے ہیں۔ یہ آپ اگر نوٹ کرنا چاہیں نوٹ فرما لیجئے، اگر سمجھنا چاہیں تو اسے سمجھ لیجئے۔ میں کوشش کروں گا کہ میں اس سے نہایت آہستگی سے اور ٹھہر ٹھہر کر آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ آپ کو اسے لکھنے میں یا سمجھنے میں آسانی رہے۔ سہیل احمد خان صاحب لکھتے ہیں، اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ ہیرو ایک رمز ہے، اور پھر اس کے بیدوں کو جاننے کے لیے ایک راہ نکل آتی ہے، ہیرو کی قدیم شکلوں پر بھی غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہیرو کا پورا سفر علامتی ہے، اور یہ دراصل وجود کے دائرے کی مختلف سطحوں کا سفر ہے۔ مختلف تہذیبوں میں ہیرو کے سفر کی معنویت کا تربیت نفس کے کسی نظام سے گہرا رشتہ دکھائی دیتا ہے۔ لوک کہانیوں اور پریوں کی عقائدوں کو بھی محض انسانی ذہن کا بچپن کہہ کر ٹال دینا درست نہیں۔
ان میں بھی یہ رمزی سطح کار فرما ہوتی ہے، صرف ہمارا دیکھنے کا طریقہ بدل گیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آتم کے سفر کے مراحل کی تصوف کے مختلف پہلوؤں سے مماثلت سامنے لا سکیں۔ اس تشریح سے ایرو کی آفاقی معنویت میں خلل نہیں آتا، بلکہ ایک مخصوص تہذیبی پس منظر میں یہ معنویت اور اجاگر ہو سکتی ہے۔ آتم ایک مکمل ایرو ہے۔ یہ آتم تائی کا ذکر ہے، اور جو مختلف داستانوں میں آتم تائی کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے اسے ایک سخی نیک دل انسان کے طور پہ داستان میں پیش کیا گیا ہے، اور آتم جو ہے وہ اس کے جتنے بھی اسفار ہیں وہ کسی نہ کسی اعلیٰ مقصد کے اصول کے لیے ہیں۔ تو یہاں اسی آتم کا ذکر ہے۔ وہ سہیل مہان صاحب کہتے ہیں آتم ایک مکمل ایرو ہے، اس لیے اسے ایک نمائندہ کردار کے طور پر چنا جا سکتا ہے۔ باقی داستانوں میں ایرو کی علامت اپنی اپنی سطح پر سمجھی جا سکتی ہے۔ آتم کا سفر علامتی سطح پر اپنے وجود کی پہچان کا سفر ہے، جسے قدیم قول نو دائی سیلف KNOW نو دائی سیلف THYSELF دائی جو ہے یہ قدیم انگلش میں یور کا متبادل ہے۔ جب اب ہم اس کے لفظ استعمال کرتے ہیں یور یا یورس، قدیم اردو میں اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے دائی THY، جسے قدیم قول نو دائی سیلف میں ظاہر کیا گیا، اور اسلامی روایت میں کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ آتم کا کردار کہیں سے بھی آیا ہوا ہو، اصل بات یہ ہے کہ اسے ہماری تہذیب میں قبول کیا گیا، چنانچہ اس کی رمزی سطح اسی تہذیب کی باطنی سطح سے مربوط ہے۔ جہاں تک کہانیوں میں ایرو کی مختلف شکلوں کا تعلق ہے، آتم، رستم اور ہرکلیس کی طرح مہمات سر کرنے والا ایرو ہے، بلکہ آتم کے سفر میں ایسے عناصر بھی موجود ہیں جہاں یونانی قصوں سے کچھ مماثلت نظر آتی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ یہ قصہ یونانی روایتوں سے بھی ملا ہوا ہے۔ دوسری طرف خود ہرکلیس کے قصوں پر بھی نظر ڈالے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان قصوں کا تعلق بھی صرف ایک شجاع کے کارناموں کا بیان نہیں، ان کے پس منظر میں بھی یونان کی باطنی روایات موجود ہیں، اور یہ مہمات کوئی روحانی سطح بھی رکھتی ہیں۔ اس روحانی سطح کا ادراک ان کی معنویت میں اضافہ کرتا ہے، ان کی ظاہری سطح کی چمک دمک کو دھندلاتا نہیں۔ آتم کے سفر کو بیان کرتے ہوئے عموماً حاتم کی انسانی ہمدردی اور سخاوت کا ذکر کیا جاتا ہے، مگر ظاہری سطح سے آگے اس سفر کی پیچیدگی کو سمجھنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ گہری سطح تک اترنا ہوگا۔ آتم برزخ سوداگر کی بیٹی کے 7 سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے مہمیں سر کرتا ہے۔ وہ یہ مہمات اپنے لیے نہیں، شہزادہ منیر شامی کے لیے سر کرتا ہے۔ یہ طریقہ کار اس کے ہمدردانہ کردار سے پوری طرح ہم آہنگ ہے، مگر یہ ہمدردی اسے اپنی صلاحیتوں کی آزمائش کا جواز فراہم کرتی ہے۔ کیا یہ مماثلت اہم نہیں کہ تصوف میں سلوک کے 7 مراحل کو 7 وادیاں کہا گیا ہے؟ یہ منزلیں دراصل اپنے نفس اور باطن کی اصلاح کے لیے مختلف مدارج ہیں۔ ہر مرحلے یا منزل کے اپنے ضمنی مراحل ہیں۔ ان مراحل کے ناموں میں صوفیات کے ہاں کچھ فرق بھی ہے اور جزیات میں بھی فرق ہو سکتا ہے، لیکن
ان مراحل کی مابعد الطبیعاتی اور روحانی بنیاد ایک ہی ہے۔ فرید الدین عطار کی مشہور مثنوی منطق الطیر میں ان 7 منزلوں کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 وادی طلب، نمبر 2 وادی عشق، نمبر 3 وادی معرفت، نمبر 4 وادی استغنا، نمبر 5 وادی توحید، نمبر 6 وادی حیرت، نمبر 7 وادی فقر و غنا و بٹا، وادی فقر و غنا و بٹا۔ آتم کی مہمات کی تفصیل کے جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی اس نظام سے گہری مماثلت ہے۔ روایتی فکر کے نمائندے بتاتے ہیں کہ عوامی کہانیوں کا مقصد مابعد الطبیعاتی صداقتوں کو محفوظ رکھنا ہے اور عوام کے سمجھنے کے لیے کہانی کا پیرایا اختیار کیا جاتا ہے، یا کسی مشہور قصے کو اس طرح کی معنویت دے دی جاتی ہے تو وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ نااہلوں سے ان رموز کو بچانے کے لیے بھی بعض دفعہ کچھ چیزیں جان بوجھ کر غلط مقامات پر رکھ دی جاتی ہیں جنہیں کسی جاننے والے کی مدد ہی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر کہانیوں کی تحریری شکل تو کہیں بعد میں ظاہر ہوتی ہے، زبانی روایت میں کچھ اضافے بھی ہوتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات ان کہانیوں کی معنویت کو پوری طرح نہ سمجھنے والے ان میں غیر متعلقہ مواد بھی شامل کر دیتے ہیں۔ اوڈیسی اور ایلیٹ کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے۔ ان کے قصوں کی ابتدا اور ان کی تحریری شکل میں طویل فاصلہ ہے، چنانچہ جس مماثلت کی طرف سطور بالا میں اشارہ کیا گیا ہے اس کا تعلق مجموعی ساخت سے ہے۔ پھر صوفیانہ سطح پر بھی ایک کہانی کی کئی شرح ہو سکتی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ بنیادی مابعد الطبیعاتی اصول نہ بدلے۔ اس اقتباس سے آپ نے یہ جانا کہ آتم کے جتنے بھی اسفار ہیں وہ بے معنی یا بے مقصد نہیں ہیں، بلکہ ان کی اپنی ایک روحانی سطح ہے، اور وہ روحانی سطح صوفیاء کے ہاں جو سفر کی علامت ہے یا جو سفر کا عمل ہے اس سے بہت زیادہ مماثلت رکھتی ہے۔ چنانچہ یہ کہہ دینا کہ اردو داستان یا دنیا کی کوئی بھی داستان انسان کے شعوری بچپن کا نتیجہ ہے، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہر داستان گو نے، چاہے وہ اردو کے داستان گو ہوں یا دنیا کی دیگر زبانوں کے داستان گو ہوں، ہر داستان گو کے ہاں ہیرو اور ہیرو کا سفر کسی نہ کسی عظیم مقصد کا عامل ہوتا ہے، اور وہ مقصد مختلف تہذیبوں میں، مختلف زمانوں میں اپنے اپنے شعور کے اعتبار سے، اپنی اپنی مابعد الطبیعات کے حوالے سے، اپنے اپنے نفسیاتی تقاضوں کے جانچنے سے یا انہیں اس پر پرکھنے سے اس کی مختلف شرح کی جاتی رہی ہیں اور کی جانی چاہیے، کیونکہ جیسے جیسے انسانی شعور ترقی یافتہ ہوتا گیا ویسے ویسے داستانوں میں پائے جانے والے علامتی عناصر بھی اپنی معنویت کو ہم پر اجاگر کرتے گئے۔ ہیرو کے سفر کے حوالے سے سہیل احمد خان صاحب آگے لکھتے ہیں، یہاں اس چیز پر غور کرنا بھی ضروری ہے کہ داستانوں میں ہیرو کو سفر کے مراحل پہلے سے سمجھا دیے جاتے ہیں۔ آتم کو بھی راہ میں مختلف جانوروں سے اور پہاڑ پر مکان کے مالک سے سفر کے مختلف مراحل کی خبر ہوتی ہے، اور اسے مختلف خطرات سے بھی آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ طلسماتی داستانوں میں طلسم کشا کے لیے ادائیات لوح طلسم پر تحریر ہوتی ہیں، جس سے
ایرو نجات حاصل کرتا ہے، مختلف طرح کے طلسمات سے نجات حاصل کرتا ہے۔ اس اقتباس یا اس پیرائے سے ہم پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اردو داستان میں ایرو کا سفر بے معنی یا بے مقصد نہیں ہے۔ یہ مقصد یقیناً اعلیٰ اقدار، نیکی کی اقدار، اچھائی کی اقدار، خیر کی اقدار کے اصول کے لیے ہوتا ہے۔ ایرو کو اس سفر کے لیے ایک تائید غیبی حاصل ہوتی ہے۔ یہ تائید غیبی اسے سفر پر آمادہ بھی کرتی ہے، اور سفر کے مختلف مراحل میں جب وہ کسی الجھن میں مبتلا ہوتا ہے، کسی طلسم میں گرفتار ہو جاتا ہے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہی تائید غیبی اسے اس طلسم سے، اس مشکل سے نجات بھی دلاتی ہے۔ یوں جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کی ساری زندگی ایک مقصد کے تحت گزرتی ہے، لیکن اس مقصد کا تعین پہلے سے کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ لوح محفوظ میں درج کر دیا گیا، اور ہماری تمام تر زندگی اسی لوح محفوظ میں درج شدہ اندراج کے مطابق گزرتی ہے۔ جیسے میر تقی میر ایک شعر بھی ہے کہ نہ حق ہم مجبوروں پر تو متخ مختاری کی، چاہے ہے سو آپ کرے ہے ہم کو ابس بدنام کیا۔ تو یہ جو صوفیات یہاں ایک مسئلہ جبر و قدر ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے، اس کے پاس اپنی زندگی گزارنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک دوسرا طبقے کا کہنا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، انسان جو ہے وہ اس کے پاس اسے عقل دی گئی، اسے شعور دیا گیا، اسے حوصلہ دیا گیا، اسے عزم دیا گیا، اسے ارادہ دیا گیا، چنانچہ اس کے عزم، اس کے حوصلے اور اس کے ارادے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں درپیش آنے والی مشکلات کو اپنے شعور کے ذریعے، اپنی قوت ارادی کے ذریعے ان سے نبرد آزما ہو، اور یوں اشرف المخلوقات ہونے کا جو منصب اسے سونپا گیا تھا اس پر پورا اترے، اور اپنے آپ کو نائب اللہ ثابت کرنے میں اپنا کردار ادا کرے۔ تو یہ قطع نظر ان دو مختلف نظریات کے، جسے صوفیات کے ہاں یا تصوف کی زبان میں مسئلہ جبر و قدر کہا جاتا ہے، اس سے قطع نظر بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ ایرو کا سفر جو ہے وہ زندگی کے سفر سے مماثل ہے۔ ہماری زندگی بھی اپنے اپنے طور پہ ہر فرد اپنی زندگی کو کسی نہ کسی مقصد کے تابع گزارنا چاہتا ہے، اور اس مقصد کے لیے اسے مختلف طرح کی تر و دور کرنا پڑتی ہے، جد و جہد کے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اسے زندگی میں کئی سفر اختیار کرنا پڑتے ہیں، اور ان اسفار کے نتیجے میں وہ ظفرمند بھی ہوتا ہے اور فتح یاب بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر، تو یہ جو سفر کامیابی کا وسیلہ بنتا ہے، داستان کا ہیرو بھی اسی سفر کے ذریعے بالآخر کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ سفر جو ہے وہ محض فاصلہ طے کرنے کی ایک علامت نہیں ہے، بلکہ سفر جد و جہد، عمل پہم اور مسلسل حرکت میں رہنے کے عمل کا نام ہے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، اور اقبال کے ہاں بھی اس بات پہ بہت زور دیا گیا، عمل پہ، سفر پہ، اور قرآن پاک میں بھی یہ کہا گیا کہ وہ لوگ فائدے میں ہیں جو عمل کرتے ہیں، عمل الصالحات کرتے ہیں، اور وہ نقصان میں ہیں جو ایسا نہیں کرتے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ عمل صالح
صبر اور حق تلقین، ان تینوں مراحل میں سے داستان کا ہیرو گزرتا ہے۔ ان تینوں مراحل میں سے ہم بھی اپنی عملی زندگی میں سے گزرتے ہیں۔ ان تینوں مراحل میں سے ہمیں اپنی عملی زندگی میں گزرنا چاہیے، تبھی ہم اپنے آپ کو ایک فتح مند اور کامیاب انسان بنا سکتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی زندگی کی حد تک، اپنے اپنے ماحول کی حد تک، اپنے اپنے گرد و نواح کی حد تک، اپنے اپنے کنبے کی حد تک ایک ہیرو ہے۔ جس طرح ایک داستان کے ہیرو کو اپنی کامیابیوں کے لیے، اپنے مقصد کے اصول کے لیے مختلف مراحل میں سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی کامیابیوں کے لیے مختلف مراحل سے گزرنا چاہیے۔ داستان کا ہیرو اور اس کا سفر ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے۔ اب داستان کے جو عناصر ہیں اس میں ابھی ہم نے ہیرو اور ہیرو کے سفر کے حوالے سے دیکھا، تو ہم نے اس کے ساتھ ہی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جس طرح عشق داستان کے محرکات میں سے ایک اہم محرک ہے، تو اس کی ایک اور سطح ہے، وہ داستان کا ایک لازمی عنصر بھی ہے۔ ایک طرف تو وہ داستان کا محرک ہے، دوسری طرف وہ داستان کا عنصر بھی ہے۔ یہ عشق جو ہے، یہ دراصل کسی اعلیٰ مقصد، کسی جذبے، کسی لگن اور کسی بہترین منزل کے اصول کے لیے اختیار کیا جاتا ہے۔ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ عشق ہیرو کو آمادہ کرتا ہے ایک سفر کے لیے، لیکن یہ عشق ایک علامتی سطح بھی ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار رہے وجود میں بدر و انین بھی ہے عشق۔ کہ انسان کے وجود کے مارکے میں، انسان کی بقا کے لیے عشق ایک اعلیٰ ترین جذبہ ہے۔ عشق نہ ہو تو دنیا میں ہم کسی بھی کام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکتے۔ لگن نہ ہو تو انسان ایک کاہل اور سست عنصر ہے۔ ہماری ہر حرکت دراصل کسی نہ کسی جذبے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ تو داستان میں عشق کا جو عنصر ہے، وہ اس کی دو سطح ہیں، ایک تو جسمانی سطح ہے اس کی، اور دوسری روحانی ہے، اور تیسری مابعد الطبیعتی ہے۔ تو یہ تینوں جو اس کی مختلف سطح ہیں عشق کی، وہ بھی داستان کا ایک اہم عنصر ہے۔ تو آپ کو اس لیکچر میں میں ایک سوال آپ کے لیے اب چھوڑے جاتا ہوں کہ داستان کے عناصر میں ہیرو کا سفر اور عشق، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا معنویت ہے، اور یہ داستان کے عناصر میں بنیادی عنصر کے طور پر اسے کیوں شامل سمجھا جاتا ہے۔ آپ ایک مختصر سا مضمون، تقریباً کوئی 3-4 صفحات پر مبنی ایک آرٹیکل لکھ کے مجھے آپ واٹس ایپ کر دیجئے۔ پیارے طلبہ و طالبات، آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔